بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک قصے اور واقعات دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک عابد رہا کرتا تھا جس کا نام جریج تھا۔ وہ ہر وقت عبادت میں مصروف رہا کرتا تھا۔ اس نے اپنی عبادت کے لیے ایک الگ کمرہ تعمیر کروایا ہوا تھا جو بستی سے بالکل علیحدہ تھا۔ ایک دن وہ اپنی عبادت میں مصروف تھا کہ اس کی ماں وہاں آ گئی۔ اس کو آواز دی مگر جریج عبادت میں مشغول رہا اور ماں کی بات کا جواب نہ دیا، اور دل میں سوچنے لگا کہ یا اللہ، ایک طرف تیری عبادت اور دوسری طرف میری ماں ہے، اب میں تیری عبادت کروں یا اپنی ماں کی بات کا جواب دوں؟ پھر وہ نماز میں ہی مصروف رہا۔ اس کی ماں وہاں سے چلی گئی۔ اگلے دن اس کی ماں پھر وہاں آئی اور اتفاق سے وہ اس وقت بھی نماز ہی میں مشغول تھا تو وہ چلی گئی۔ تیسرے دن پھر وہی معاملہ ہوا۔ وہ آئی اور اس نے آواز دی لیکن جریج نے جواب نہ دیا۔ اس کی ماں کو غصہ آیا اور اس نے بد دعا دی کہ اے جریج، تمہیں اس وقت موت نہ آئے جب تک تم کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لو۔ اس کی دعا قبول ہو گئی اور اس کی تعمیل اس طرح ہوئی کہ ایک دن اس بستی کی ایک بدکار عورت اس عابد کے پاس آئی اور کہا کہ میرے ساتھ برائی کرو، لیکن عابد نے انکار کر دیا۔ وہ عورت وہاں سے چلی گئی اور ایک کسان کے پاس جا کر اپنی خواہش پوری کر لی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ حاملہ ہو گئی، اور جب اس نے اس بچے کو جنا تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ یہ عابد جریج کا ہے۔ لوگوں نے غصے میں آ کر اس عابد کو بہت مارا اور اس کا عبادت خانہ بھی گرا دیا۔ اس عابد نے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی، مجھے کیوں مار رہے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ تم نے اس عورت کے ساتھ بدفعلی کی ہے اور اس نے بچہ جنا ہے۔ جریج نے کہا کہ اس بچے کو میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ اس بچے کو لایا گیا۔ جریج نے اللہ سے دعا کی اور پھر بچے کے پیٹ کو اپنے ہاتھ سے ٹھونکا اور پوچھا، یا غلام، اے بچے، تیرا باپ کون ہے؟ اللہ نے اس بچے کو قوت گویائی عطا کی۔ اس نے جواب دیا کہ میرا باپ فلاں کسان ہے۔ جریج کی یہ کرامت دیکھ کر لوگ بہت شرمندہ ہوئے اور جریج سے معافی مانگنے لگے، اور جریج نے انہیں معاف کر دیا۔ اس واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے اور ان کی بد دعا سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ یہ بھی یاد رہے کہ اگر والدین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا کہیں تو پھر والدین کی نافرمانی جائز ہے۔